اس نے آ کے شعور دیا. چاند پوچھتا ہے، کبھی سورج کو پوچھتا ہے، کبھی ستاروں کو پوچھتا ہے. آپ نے علماء سے سنا، حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی کہ میں نے حضور کے ہاتھ پہ ایک دھاگا باندھا اور وہ دھاگا تھوڑا سا سختی سے بندھ گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی انگلی جنبش کر رہی ہے، اور جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہی جا رہا ہے. یہ جو چاند پہلے دن حضور علیہ السلام کی انگلی پہ رقص کر رہا ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ لگا کہ میرے ویڑے میں گر نہ پڑے. ستارے قریب آ گئے، چاند جو ہے وہ رقص کر رہا ہے انگلی پہ. تو یہ بتلایا آتے ہی انسان کو شعور دیا، اور اس چاند کو پوچھتا ہے، اس کو معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور رقص کر رہا ہے. ان ستاروں کو پوچھتا ہے، یہ تو سلامی دینے آ رہے ہیں. اس سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے عصر کے وقت پہ پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا. ان درختوں کو پوچھتا ہے، چل میں نہیں کہتا تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کے رسول بلا. پھر درخت آیا کہ نہ آیا، قدموں میں سلامی دی کہ نہ دی. حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی اور حضور گود میں. اللہ اکبر، لگتا ہے جس طرح رحل میں قرآن رکھا ہو. حضور کا سر ان کی گود میں ہے اور حضور سو رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں ان کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے. سخت پریشانی ہے کہ نماز بھی جاری ہے، لیکن ادھر یہ ہے کہ حضور کو بھی نہیں بیدار کریں گے. نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں. نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں. وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو کیوں توڑوں. آپ نے سوچا نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. یہ جو لطف لے رہا ہوں، یار کو دیکھ رہا ہوں اور اکیلا دیکھ رہا ہوں، کوئی اور ہے بھی نہیں، تو پھر یہ منظر تو دوبارہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. عقل کہتی ہے نماز نہ چھوڑ، حضور کو بیدار کر لے، نماز ہے، فرض ہے. لیکن عشق کہتا ہے نہیں، یہ لمحے بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتے. لیکن نماز عصر سے بھی ایک پیار تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ اس موقع پہ بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، بے اختیاری سے آنسو حضور کے رخسار پہ گرے. حضور بیدار ہو گئے. آقا کہا علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو. میرے پاس ہو کے بھی رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو. کہا آقا نماز عصر قضا ہو. اب قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے. حضور آپ کے ہوتے تو ادا پڑھوں گا. اب سنو حضور نے کیا کہا. ہاتھ اٹھے حضور کے، لفظوں پہ غور کرنا. اللہم انا عبدک علیا کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد علیہ الشمس او کما قال. اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا تھا، تیرے نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا تھا. مالک سورج واپس کر دے. یہ لفظ ہیں. اب نماز عصر چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی؟ نافرمانی ہے. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ علی سے غلطی ہو گئی، چل میرے لیے ہوئی تو معاف کر دے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہم انا عبدک علیا کان فی طاعتک. اے اللہ بے شک تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا تھا، و طاعت نبی کا، اور تیری نبی کی فرما برداری میں لگا. نماز چھوڑنا تو نافرمانی ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا عبدک علیا کان فی طاعتک. کان فی طاعتک یہاں استمرار ہے کہ ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں تھا، ایک ایک لمحہ تیرے ذکر میں تھا، ایک ایک لمحہ تیری یاد میں تھا. اس کا ایک لمحہ بھی تیرے سے غافل نہیں گزرا. وہ تیری اطاعت میں لگا ہوا تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا. سورج واپس کر دے. اور صحابی فرماتے ہیں سورج غروب ہو چکا تھا اور ہم نے کیا دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر پھر چمکنے لگا، پھر دوبارہ روشن ہو گیا. اب یہ الگ مضمون ہے کہ سورج کے بارے میں 3 موقف ہیں، ایک قدیم فلاسفہ کا، ایک جدید سائنسدانوں کا، ایک اسلام کا. اور وہ سورج کیسے پلٹا یہ انشاءاللہ پھر کبھی ادھار رہا، یہ بات لمبی ہو جائے گی. تو سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے ہمیں بتایا اور حضور کی دعا نے ہمیں سبق دیا، ایک طرف نظام مصطفیٰ ہو اور ایک طرف مقام مصطفیٰ ہو. تو جب حالات ایسے بن جائیں ان میں سے ایک کو آپ بچا سکتے ہیں تو کہا نظام بعد میں دیکھیں گے، پہلے مقام کو بچائیں، مقام کا تحفظ پہلے ہوگا. تو کہا بے شک یہ تیری فرما برداری میں لگا ہوا.